بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اصل میں کچھ مرچیں اور پیاز کی پتی، پیاز اس کی تلاش میں آیا تھا اپنے گملہ گارڈن کے اندر۔ پیاز تو پتی ہے، ہلکی ہے، لیکن پھر بھی وہ چلے گی۔ فی الحال میں تھوڑی سی نکال لیتا اور مرچیں ابھی دیکھتے ہیں۔ یہ پودینہ ہے، مرچیں بھی دیکھ لیتے اور پیاز بھی ڈھونڈ لیتے۔ یہ بھی پھول کھل گئے بڑے خوبصورت، میرے گملہ گارڈن میں بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اس گملے میں تو اتنا نہیں، یہ دوسرا گملہ ہے، یہ دوسرے گملے میں ہمیں مرچیں مل گئی ہے۔ یہی مرچیں مجھے چاہیے تھی۔ اب مرچوں کے پودے جو ہے نا، یہ پرانے ہو جاتے ہیں تو ختم ہو جاتے ہیں۔ اب ان کو نیا لگائیں گے ہم انشاءاللہ۔ اب اس طرح پیاز بھی جو ہے ہم نئی لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کی پنیری کہلاتے، وہ لگانی ہوتی ہے تو وہ لگائیں گے۔ اس میں دیکھیے کتنا خوبصورت پھول کھلے، بلو، بہت خوبصورت۔ اب یہ میں چوتھے کارنر میں آ گیا ہوں۔ ہر کارنر میں 4-5 گملے میں نے رکھے، تو یہ اس میں سے بھی مجھے مرچیں مل گئی ہیں۔ اور اس میں اگر پیاز جو تھی وہ اب اوپر سے پیاز کی پتی تو ختم ہو گئی، تو اگر پیاز مل جائے گی تو تازی پیاز بھی نکالیں جو اس میں لگی ہوئی ہوگی۔ اب مجھے یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سے گملے میں لگی ہے۔ یہ ہے مرچوں کے ہیں، یہ بھی مرچوں کے، مرچیں تو ہمیں مل گئی ہیں، کافی ہیں۔ اتنی پیاز نکالتے ہیں۔ پیاز کی تلاش میں ہم یہاں چوتھے کارنر میں پہنچ گئے، تیسرے چوتھے کارنر میں پہنچ گئے۔ یہ دیکھیں، پہلے ہم اس پہ سے پیاز کی پتی نکالتے رہے، لازمی بات ہے اب اس کے نیچے پیاز ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، ہمیں پیاز مل گئی اس کے نیچے، کہ پہلے پیاز کی پتی تھی۔ اور جناب ایک اور نکالنے، کم از کم 3 ایسی چھوٹی چھوٹی بھی مل جائے تو ہمارا جو ہے آج کا کام ہو جائے گا۔ یہ دیکھیے دوسری پیاز نکل آئی، ماشاء اللہ تعالیٰ۔ اب یہ پیاز کی پتی کی دوبارہ میں پنیری لگاؤں گا، اور یہ تیسری نکل آئی زبردست قسم کی۔ تو جناب اتنی کافی ہے، ہم نیچے چلتے ہیں۔ یہ انار تھے، سوکھ گئے انار تھے۔ چلیں جناب نیچے چلتے ہیں کچن کی طرف۔ میں نے جو چیزیں اب تک اتر دی ہیں، کاٹ دی ہیں، ایک تو کھوسا، اس کو عربی میں ہم لوگ کھوسا کہتے ہیں وہاں پہ سعودیہ میں، اور عرب کنٹری میں اس کو کھوسا کہتے ہیں، اور مصر میں بھی کھوسا ہی کہتے ہیں، اور انگلش میں تو زوکینی کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، زوکینی کہتے ہیں، اور یہاں پہ اس کو انگریزی توری وغیرہ وغیرہ کہتے ہیں۔ تو وہ میں نے ایک کاٹ دیا، بڑا تھا، تو یہ جو ہے سارا کھوسا ہے، یہ جو ہے کھوسا ہے۔ اور ایک آلو میں نے یہ کاٹا ہے، آدھا ٹماٹر کاٹ کے رکھا ہے۔ ابھی پیاز جو لایا ہوں میں، یہ ہری پیاز اس میں سے نکال کے، تازی پیاز میں سے ہری پیاز نکال دیں گے اور اس کو کتر دیں گے، ہری پیاز کو، اور نیچے کی پیاز کو پیاز کی طرح کتر دوں گا، اور اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں۔ منی منی خوبصورت سی پیاز، پانی سے بھری ہوئی ایک دم تازی، اس کو میں نے کتر دی ہے، اور آج انشاءاللہ یہی استعمال میں لوں گا۔ جب آپ کوئی سبزی لگاتے ہیں اور اس کو استعمال میں لیتے ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے کہ یار دیکھو میں نے اب لگائی تھی کھانا، فلانی دانہ لگایا تھا اور اس کے اتنا درخت ہوا، اور اس کو میں تو اکثر و بیشتر بہت انجوائے کرتا ہوں۔ یہ جناب علی اس کی ہری اوپر کی پیاز ہے، اس کو بھی استعمال میں لیں گے، چھوڑیں گے کسی چیز کو نہیں انشاءاللہ۔ اور یہ تقریباً تمام چیزیں اتار دی گئی۔ اس کے بعد باری ہے مرچوں کی۔ مرچیں بھی ہم اپنی لائے تھے، اس میں سے 3 لال مرچیں تیز ہیں، اس سے 3 ہی کافی ہوں گی۔ یہ مرچوں کو اترتے ہیں اور چولہے پہ چلتے ہیں۔ برتن رکھ دیا اور چولہا آن کر دیا، تھوڑا سا آئل ڈالیں گے تاکہ پیاز کو ہم لال کر سکیں، اور
اور سب سے پہلے پیاز، اپنی تازی پیاز، اس میں نے ہری پتیاں بھی دی تھیں، وہ بھی ڈال دی، وہ بھی پیاز کی پتی ہے، ڈال دی ہیں دونوں۔ جی یہ مونی، اس میں ہلکا سا پانی ڈال دیتے ہیں، ہلکا سا پانی ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ گل جائے، تھوڑی سی گل جائے۔ اس کے بعد اس میں پیاز کے بعد ہماری باری ہے، ہم نے 3 لال مرچیں جو اپنے پاس گملہ گارڈن سے لائے تھے وہ ڈال دی، ماشاء اللہ تبارک اللہ خوبصورت دکھ رہا ہے۔ تھوڑا سا اس میں زیرہ ایڈ کر دیتے، زیرہ ہر سبزی کی جان ہوتی ہے، تو زیرہ ایڈ کر دیتے، تھوڑا سا 50 برابر زیرہ ایڈ کر دیا، اور جناب عالی ایک تو یہ ایگزاسٹ کی آواز بہت ہوتی ہے، بہرحال گرمی بہت ہے، ایگزاسٹ اور اے سی اور پنکھے چلانا بہت ضروری ہے، تو سب چلا دیے۔ تو جناب یہ زیرہ پڑ چکا اور لال مرچیں پڑ چکی اور پیاز، اب جیسی پیاز تھوڑی سی نرم ہو، تھوڑا سا نمک ایڈ کریں گے، نمک کی کمی ہوئی تو بعد میں اور ڈالیں گے۔ نمک اپنے حساب سے آپ ایڈ کیجیے گا، اور اس کے بعد اب باری ہے ٹماٹر کی، میں نے آدھا تقریباً ٹماٹر جو ہے وہ ڈال دیا، اور اس کے ساتھ میں آلو پہلے ڈالوں گا۔ زکینی میرے فریج میں پڑی ہوئی ہے، اور زکینی میری بہت فیمس تھی، میں نے کئی قسم سے بنائی، بھری ہوئی زکینی نہیں بھرائی ہے، اس میں قیمہ بھر کے بنائی ہے، تو آپ میرے پیج سے دیکھ لیجیے گا، وہ موجود ہے۔ اور آج اسے سبزی کے طور پر بنا رہے ہیں آلو کے ساتھ۔ اب جناب علی آپ کو تھوڑا سا پانی ڈالنا ہوگا اور انتظار کرنا ہوگا آلوؤں کے گلنے تک، تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اب انتظار کریں گے آلوؤں کے گلنے تک۔ اب تقریباً آلو گل چکے، اور ہم زکینی کو اندر ڈال دیں گے، ایڈ کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خوبصورت زکینی تھی، اور اس کو اب پھر دم پہ پکنے دیں گے۔ ہم نے صرف نمک کا اور زیرے کا استعمال کیا ہے، اور آئل ڈالا ہے، اور مرچیں جو ہے کالی ڈالی۔ مرچوں کا استعمال آپ کر سکتے ہیں اگر آپ تیز مرچی کھاتے ہیں میری طرح، تو میں اس میں ایکسٹرا مرچیں ایڈ کروں گا، وہ دکھا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ایکسٹرا ڈالو، اور اس میں ڈالوں گا فریش ریڈ چلی فلیکس، گریوی کو بڑھانے کے لیے، ٹیسٹ کو بڑھانے کے لیے۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ جتنے نیچے کھاتے اتنے ڈالیے گا، اور آپ اس کو تھوڑا سا پانی کے ساتھ دم کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے، بہت تھوڑا سا پانی ڈالیے گا، 2 چمچ کھانے کے ڈالیے گا، اور اس کو پھر آپ یہ 2 منٹ بعد انشاءاللہ تیار ہے، پھر دکھاتے ہیں۔
ہمارے زکینی کی سبزی تیار زبردست قسم کی. میں آپ کی آخری ہفتے چلو دکھا پک رہی ہے گرم گرم اور گھر کی بنی ہوئی ہاتھ کی چپاتیوں کے ساتھ. اور جناب یہ آلی یہ پڑی ہے زکینی اور آلوؤں کے ساتھ. مجھے اس کے آلو بہت پسند آتے ہیں اور مجھے ویسے بھی آلو بہت پسند ہے سبزیوں میں. ساتھ میں آپ مرچی کا اچار ٹماٹر نیمبو یہ چیزیں ساتھ میں لے سکتے ہیں. اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. سبسکرائب اور لائک بنتا تو کر لیجیے گا. فی امان اللہ. میں آپ کو اللہ کے حوالے. آخر میں ڈیکوریشن کے لیے بیزل لیف یہ کھائے بھی جاتے اور ان کو کھانا بھی چاہیے تو یہ لگائیے. اور نیمبو ٹپکا دیجیے اگر آپ کو مرچی زیادہ لگے. ٹماٹر استعمال کیجیے. ایمان اللہ.